اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں آج کی جو گفتگو ہے وہ انحرافی فرقوں کے سلسلے میں ہے جو منحرف ہے، باقاعدہ طور پر جن کے بطلان کے اوپر شیعہ اور سنی علماء نے مہر لگائی ہے اور فتویٰ دیا ہے، کہا ہے کہ ان کا تعلق اصلاً فرقہ ضالہ سے ہے، فرقہ منحرفہ سے ہے، یہ لوگ راہ ہدایت سے حقانیت سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ان کا تعلق اصلاً اسلام سے ہی نہیں ہے، ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کے عقائد کچھ ایسے ہیں کہ جو اسلامی عقائد کے خلاف ہیں۔ جب اسلامی عقائد کے خلاف ان کے عقائد ہو جائیں گے تو اسلامی کسی فرقے سے انہیں جوڑا نہیں جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ان کو کہا جائے گا فرقہ ضالہ یا فرقہ منحرفہ۔ تو ان کے سلسلے میں 3 دروس میں یہ آپ کو آشنا کرائیں گے وہ کون لوگ ہیں، فرقہ شیخیہ، بہائیہ اور احمدیہ۔ فرقہ شیخیہ، بہائیہ، احمدیہ یہ ایسے 3 فرقے ہیں کہ جو انحرافی فرقے کہے جاتے ہیں، اور شیعہ اور سنی علماء اور فقہاء کی جانب سے انہیں فرقہ ضالہ کہا گیا ہے، گمراہ فرقہ، منحرف فرقہ، راہ حق و ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگ۔ بہمین دلیل مطالعہ ان را در بخش مستقلی آورده ایم۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کی بحثیں جو ہے مستقل طور پر ذکر کی ہیں، ان 3 فرقوں کے مطالعے کو ہم نے مستقل حصے میں جگہ دی ہے۔ پہلا بھائی فرقہ شیعہ جہاں ذکر کر رہے تھے فرقہ اسلامی، اسی میں ان 3 فرقوں کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ 3 ایسے فرقے ہیں کہ جو منحرف ہے، گمراہ ہیں، اس لیے ان 3 فرقوں کے لیے الگ بخش اور الگ حصہ رکھا ہے۔ یہاں سے نیا چیپٹر شروع کیا ہے اور اس کے بعد ان سے بحث کی ہے۔ البتہ ان نقطے را باید توجہ داشت کہ پایہ گزاران ان فرقہ سابقہ تشیع داشتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں فرقوں کے جو بنیاد گزار ہیں، جو بانی ہیں، ان کا تعلق تشیع سے رہا ہے۔ یہ تینوں فرقہ ضالہ کے بانی شیعہ رہے ہیں، شیعوں نے ان فرقوں کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ خاستگاہ اولی انہا جامع شیعہ بودے، اور جہاں یہ فرقہ وجود میں آیا ہے وہ شیعہ سماج اور معاشرہ، شیعوں کے بیچ سے ہی یہ فرقے نکلے ہیں۔ وہ اولین پیروان خود رمیز ازمیان شیعیان جذب کرتے ہیں، اور اپنے ابتدائی پیروکار بھی کیا ہے، شیعہ افراد میں سے ہی جذب کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ شیعوں نے بنیاد بھی رکھی ہے، اور جن لوگوں نے بنیاد رکھی انہوں نے اس فرقے کے لیے جو پیروکار جذب کیے ہیں، جنہیں مائل کیا ہے اس فرقے کی طرف، وہ لوگ بھی شیعی رہے ہیں۔ بلے بادہ از جامع شیعہ جدا شدے، ظاہر سی بات ہے جب دوسرے فرقے سے ملحق ہو جائیں گے تو ان کا شمار دوسرے فرقے سے ہوگا۔ تو پہلے تو یہ لوگ شیعہ تھے، پھر ان کو ان فرقہ ضالہ کی طرف جذب کیا گیا، مائل کیا گیا، اور انہوں نے بھی کیا ہے اختیار کر لیا اس فرقے کو، تو پھر وہ شیعہ مسلک سے الگ ہو گئے۔ وہ فرقہ مستقل تشکیل دادیان، اور ایک مستقل فرقے کو وجود دیا ہے، بدونئی کی باہی شخص عقائد و اصول مذہب شیعہ ہم پانی نہ ڈالن، اور ایسا مسلک اور ایسی جماعت اور ایسا فرقہ تیار کیا کہ جن کا کوئی بھی عقیدہ اور اصول مذہب تشیع کے عقائد و اصول سے نہیں ملتا ہے۔ شیعوں کے جو عقائد و اصول ہیں وہ اور ہیں، اور ان فرقوں کے عقائد و اصول
اور ہیں الگ ہیں. از ان رو بحث از ان سے فرقہ در ردیف فرقہ شیعی نیاوردی. یہی وجہ ہے کیونکہ ان کے عقائد اور ان کے اصول شیعہ فرقوں کے اصول و عقائد سے جدا ہیں. اسی لیے جب ہم شیعوں کے فرقے شمار کر رہے تھے اور ان کی بحث کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا. زیرہ فرقہ شیعی کے تیے دور سے گزشتہ بانہ حاصلہ شدی، کیونکہ جو شیعہ فرقے ہیں جن کے سلسلے میں آپ نے گزشتہ دروس میں پڑھا برسر اصول بسیاری مشترک ہے. بہت سارے اصول پر ان کے درمیان اشتراک پایا جاتا ہے. ان کے اصول مشترک تھے، کچھ جزئی اختلاف تھے، وإلا اصول و عقائد میں اکثر جو فرقوں کا ذکر ہوا ہے وہ مشترک تھے. اساس عقیدے اسلامی شامل اعتقاد خدا، اور جو ان کے اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے جیسے خدا کے اوپر اعتقاد ہے، یعنی توحید، قرآن کے اوپر، نبوت و امامت کے اوپر، تمام شیعہ فرقوں نے ان عقائد کو تسلیم کیا ہے اور سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں خدا کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، در حالی کے سے فرقیات شدے. جبکہ یہ تین فرقے جن کا تذکرہ ہونے والا ہے، شیخیہ، بہائیہ، احمدیہ، یہ ایسے تین فرقے ہیں کہ وجہ اشتراک اساسی در این محورہ بسائر فرقہ اسلامی نہ دارن. دوسرے کسی بھی اسلامی فرقے سے ان اساسی محور کے سلسلے میں کوئی اشتراک نہیں رکھتے. آسان لفظ جو اسلامی فرقے ہیں اور اسلامی فرقوں کے جو بنیادی اور اساسی محور ہیں، یعنی جو عقائد ہیں، ان سے یہ الگ ہیں، یہ مشترک نہیں ہے کہ دوسرے اسلامی فرقے جیسے یہ بھی عقیدہ رکھتے ہوں. ان کے عقائد الگ ہیں. شیخیہ چگونے بے وجود آمد، عقائد شیخیہ چیز. اب یہاں سے شیخیہ، فرقہ شیخیہ کے بارے میں تفصیل سے بحث کریں گے. سب سے پہلے مذہب شیخیہ یعنی کہا جائے فرقہ شیخیہ کس طرح سے وجود میں آیا ہے، اس کا بانی کون تھا، اور پھر ان کے عقائد و نظریات کیا تھے، اس کا ذکر کریں گے. پیشینے، سب سے پہلے مقدمہ عرض کر رہے ہیں. دیکھیں مقدمے میں اور پیشینے میں کیا ذکر کر رہے ہیں. کہنے فرقہ شیخیہ فرقہ کوچکیز کی اشیاء امامیہ منشأ شده است. کہنے فرقہ شیخیہ یہ ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جو شیعہ امامیہ سے منشعب ہوا ہے، نکلا ہے، اسی کی ایک شاخ ہے. شیخیہ ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جو شیعہ امامیہ سے نکلا ہوا ہے، منشعب ہوا ہے، اس کی ایک شاخ ہے. ان فرقے منسوب بشیخ احمد احصائی، کہہ رہے کہ یہ فرقہ شیخ احمد احصائی سے منسوب ہے، اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے کیونکہ یہی اس فرقے کا بنیاد گزار ہے، اسی لیے اس فرقے کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور شیخیہ کہا جاتا ہے. شیخ احمد احصائی یہ کون تھا؟ کہنے کہ شیخ احمد احصائی در سال 1166 در شہر احسا یا لحسا در منطقہ قطیف جزیرۃ العرب در غرب خلیج فارس متولد شدے. کہنے کہ شیخ احمد احصائی 1166 ہجری میں شہر احسا یا لحسا جو جزیرۃ العرب کے قطیف منطقے میں، آج نام سنا ہوگا، قطیف شیعہ نشین علاقہ ہے سعودی عربیہ میں، یہ وہ منطقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ شیعہ رہتے ہیں. قطیف دمام، تو یہ قطیف در غرب خلیج فارس، جو خلیج فارس کے غرب میں واقع ہے، وہاں پر پیدا ہوا. بدر سال 1186 ہجری بقصد تحصیل کربلا عزیمت نمودے، اور 1186 ہجری میں
تحصیل علم کے ارادے سے کربلا گئے. مگر آنجا از محضر علماء بزرگ شیعہ اور کربلا پہنچنے کے بعد شیعوں کے بڑے بڑے علماء سے چن آقا باقر بہبہانی، سید مہدی بحر العلوم، شیخ جعفر کاشف الغطا بہرے گرفت، ان سے کسب فیض کیا، ان سے علم حاصل کیا. بے علاوہ بر فقہ اصول و حدیث اس نے فقہ، اصول حدیث، در طب و نجوم و ریاضیات و علم اعداد و اوفاق نیز مطالعاتی داشتے ہیں. یہ وہ علوم ہیں کہ جن علوم میں ان کا بڑا گہرا مطالعہ تھا اور جانکاری تھی ان علوم کے بارے میں. شیخ احسائی در سال 1221 به ایران عزیمت نموده. ٹھیک، کربلا سے تحصیل علم کے بعد سن 1200 یا 1231 ہجری میں ایران کا سفر کیا، ایران واپس آیا، ایران کی طرف آئے. وہ مورد احترام فراوان فتح علی شاہ قاجار قرار گرے. تو اس وقت ایران کے جو بادشاہ تھا فتح علی شاہ قاجار، اس نے بڑی تعظیم و تکریم کی، احترام کیا. سپس بدعوت محمد علی میرزا، اور اس کے بعد محمد علی میرزا کی دعوت سے فرزند فتح علی شاہ کرمانشاہ، کہ جو فتح علی شاہ کا بیٹا ہے، یہ محمد علی میرزا جو فتح علی شاہ کا بیٹا ہے، اس کی دعوت سے کرمانشاہ گئے. کرمانشاہ جگہ کا نام ہے ایران میں. ٹھیک، وہ 6 سال در آنجا اقامت گزید اور کرمانشاہ میں 3 سال مقیم رہے. سر انجام آخرکار در سال 1241 ہنگامی کے بقصد حج عازم حجاز بود. اس کے بعد 1241 میں جب وہ حج کے ارادے سے حجاز جا رہے تھے، عربستان جا رہے تھے، در راہ در گزشت، راستے میں انتقال ہو گیا مکہ نہیں. وہ در مدینے دفن شد، اور مدینے میں ان کو کیا کیا گیا؟ دفن کر دیا گیا. شیخ احسائی در مدت اقامت در ایران، اب یہ جو ایران میں مقیم تھے، خصوصاً کرمانشاہ میں جو 3 سال رہے، با سفر به شہرائے مختلف، ایران کے مختلف شہروں میں سفر کے ساتھ ساتھ وہ بعنایت موقعیت علمی خود، اور جو ان کی علمی موقعیت، جو علمی مقام تھا، جو علمی درجہ تھا، اس کی بنا پر تمانست درمیان مردوں شہرت بسیاری کسب کنند، لوگوں کے درمیان بہت سارا نام کمایا، بہت ساری شہرت حاصل کی. بگروہی را گرد خود جمع نماید، اور لوگوں کی ایک جماعت کو، لوگوں کے ایک گروہ کو کیا کیا؟ اپنے ارد گرد جمع کیا، اپنا گرویدہ بنایا. در این میان طی مدت اقامت در قزوین، قزوین میں جب یہ مقیم تھے تو قزوین میں اقامت کے دوران ابتدا با استقبال مردم، ابتداءً لوگوں نے ان کا استقبال کیا. و علماء آن شہر روبرو شد، تو اس شہر قزوین کے لوگوں اور علماء کے استقبال کا سامنا کیا. یوں کہا جائے کہ لوگوں نے تعظیم و تکریم کی، اور وہاں کے عوام و خواص نے ان کا استقبال کیا، خوشامد کہا. بتوانست بے اقام جماعت و تدریس بپردازت، اور پھر وہیں قزوین میں نماز جماعت کا قیام کیا اور لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، درس دینا شروع کیا. اما بلحاظ ابراز برقی از عقائد کو، لیکن جب اپنے کچھ عقائد کا اظہار کیا توسط ملا محمد تقی برغانی، تو ملا محمد تقی برغانی کے ذریعے سے، معروف بے شہید طالب، جن کو شہید طالب کہا جاتا ہے، کہ از علماء بزرگ قزوین، وہ جن کا تعلق قزوین کے نامور اور بڑے علماء میں سے ہے، تکفیر شد، جنہوں نے تکفیر کیا. قزوین میں جب
ماضی جماعت شروع کی، درس و تدریس کرنا شروع کیا، اور تدریس کے دوران جب اپنے عقائد اور نظریات کا اظہار کیا تو عقائد نظریات ایسے تھے کہ جس کی بنیاد پر محمد تقی برقانی جو قزوین کے ہی ایک عالم دین تھے، انہوں نے تکفیر کی، کہا کہ تمہارے عقائد کفر آمیز ہیں۔ ٹھیک، حکم و فتویٰ شہید ثالث مورد قبول علماء و فقاشی در ایران و عراق قرار گرے، اور پھر اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا۔ تو شہید ثالث نے جو حکم اور فتویٰ دیا تھا کیا ہے احصائی کے تکفیر کے سلسلے میں، اس فتویٰ اور اس حکم کو تمام ایران و عراق کے شیعہ علماء اور فقہا نے قبول بھی کیا۔ پس از مرگ شیخ احمد جب مدینے میں اس کی موت ہو گئی، اس کی موت کے بعد شاگردش، ان کا ایک شاگرد تھا سید کاظم رشتی، ٹھیک، شیخ احمد کا شاگرد سید کاظم رشتی جائے پورا گرے، اس نے اپنے استاد کی جگہ لے لی، ٹھیک۔ وہ زمانی کے شیخ احمد در یزد سکونت داشت، یہ سید کاظم وہ شخص ہے کہ جب شیخ احمد یزد میں ساکن تھے، یزد میں رہتے تھے، بے او پیوست، یہ سید کاظم اس وقت ان سے ملا تھا، ونزد استاد خود بے تحصیل مشغول شد، اور اپنے استاد کے پاس تحصیل علم میں مشغول ہو گیا تھا۔ سپس بے کربلا رفت، اپنے استاد شیخ احمد سے کچھ تعلیم لینے کے بعد کربلا چلا گیا، وتا پایان عمر، اور آخر عمر تر در آن شہر میں ترویج عقائد شیخیہ مشغول کر دیے۔ وہاں کربلا معلیٰ میں شیخیہ کے عقائد کی ترویج میں مشغول رہے، استاد ادھر، شاگرد ادھر شیخیوں کے عقائد کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، لوگوں کو جذب کرتے رہے، یہاں تک کہ سید کاظم رشتی در سال 1255 ہجری درگذشت، یعنی 1259 میں یہ سید کاظم رشتی کیا ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ گفتے شدے کی بے وسیلہ سمی کی نجیب پاشا حاکم عثمانی بے پورانی دے کشتے شدے، کہا جاتا ہے کہ ان کی موت کوئی طبعی موت نہیں تھی، بلکہ عثمانی حاکم نجیب پاشا، عثمانی سلطنت کا حاکم عثمانی کا نمائندہ تھا، قریبی تھا، جس کا نام تھا نجیب پاشا، اس نے کاظم رشتی کو زہر کھلایا، اور اسی زہر کے اثر سے کاظم رشتی کا انتقال ہوا۔ السید کاظم دو شاگرد معروف باقی ماند، شیخ کے سب سے بڑے شاگرد سید کاظم تھے، سید کاظم کے دو بڑے شاگرد تھے، ایک محمد کریم خان کرمانی کہ جس نے سید کاظم کے بعد اپنے استاد کی جگہ لی، اور جو فرقہ شیخیہ کا رئیس اور سرغنہ کہلایا۔ کہنے ہیں کہ سید کاظم کے دو شاگرد معروف موجود تھے، باقی تھے، یکی محمد کریم خان کرمانی، ایک محمد کریم خان کرمانی کہ پس از بے رہبری شیخیہ را به دست گرفت، کہ شیخ کاظم کے بعد، سید کاظم کے بعد جس نے شیخیہ کی رہبری کو سنبھالا، و دیگری محمد علی شیرازی، یہ دوسرا شاگرد ہے سید کاظم کا، کہ فرقہ بابیہ را تاسیس کرے، کہ جس نے ایک نیا فرقہ کے نام ہے بابیہ، سمجھ رہے ہیں، اس کی بنیاد ڈالی۔ پس از مرگ سید کاظم رشتی مدتی بر سر جانشینی خود اختلاف ہو، کہہ رہے کہ سید کاظم رشتی کی موت کے بعد
کون ان کا جانشین اور کون ان کا نائب ہوگا، اس سلسلے میں ایک مدت تک، ایک زمانے تک اختلاف ہوتا رہا، تا ان کی شاگرد محمد کریم خان کرمانی، یہاں تک کہ سید کاظم کے جو شاگرد تھے محمد کریم خان کرمانی، باتوجہ موقعیت ممتاز دیداش، جو ان کی خاص موقعیت تھی، لوگوں کے درمیان جو خاص توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رہبری ان فرقے را بے دست گرے، اس فرقے کی رہبری اور حاکمیت کو اپنے اختیار میں لیا، یعنی یہ بن گیا سید کاظم کا قائم مقام اور ان کا جانشین، یہ بن گیا محمد کریم خان۔ یکی بخاطر نزدیکی او بے استادش، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ استاد کے بڑے قریب تھے، استاد کے قریبی ہونے کی وجہ سے، و دیگری بے لحاظ نزدیکی بے دربار قاچار میں، دوسرے یہ کہ دربار قاچار میں بھی نزدیکی تھی، تو جو لوگ ادھر متوجہ تھے استاد کی طرف وہ بھی ان کے حمایتی ہو گئے، جو لوگ دربار کی طرف متوجہ تھے وہ بھی، کیونکہ اس کے قربت دونوں جانب تھی، استاد سے بھی قریب تھے، لہذا جو لوگ استاد کے پیروکار تھے، جو لوگ استاد کے چاہنے والے تھے، انہوں نے بھی اس کی حمایت کر دی کریم خان کی، اور قاچار کے دربار میں بھی ان کی بڑی اچھی بنتی تھی، ادھر بھی بڑی قربت تھی، تو جو درباری لوگ تھے انہوں نے بھی کریم خان کی حمایت کر دی، لہذا یہ سید کاظم کا جانشین اور قائم مقام بن گیا۔ زیرا پدر او ابراہیم خان مشہور بے ظہیر الدولہ پسر امو داماد فتح علی شاہ محاکم خراسان و کرمان ہو گیا ہے، اور دربار سے اس کی قربت اس لیے تھی کہ جو اس کے باپ تھے ابراہیم خان، سمجھ رہے ہیں، محمد کریم خان کے باپ ابراہیم خان جو ظہیر الدولہ کے نام سے مشہور تھے، یہ فتح علی شاہ کے جو خراسان و کرمان کا حاکم تھا اس کے داماد بھی تھے اور چچا کے لڑکے بھی تھے، نسبت تھی اس کی، سمجھ رہے ہیں، پسر امو چچا کا لڑکا وہ داماد، اور داماد تھے ابراہیم خان کس کے؟ فتح علی شاہ کے، وہ حاکم خراسان و کرمان، جو خراسان اور کرمان کے حاکم تھے، وہ از دوستداران شیخ احمد احسائی بودے، اور یہ جو ہے شیخ احمد احسائی کے خاص دوستوں میں سے تھے، بدر ترغیب شاہ برائے ملاقات با شیخ احمد نقش مہین داشتیا، اور شاہ کی ترغیب سے شیخ احمد کے ساتھ ملاقات کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ از ان رو محمد کریم خان، اسی وجہ سے جو محمد کریم خان تھا با عنایت کے ان موقعیت ویجے، جن کی یہ خاص موقعیت تھی، یہ خاص مقام تھا، اس کی وجہ سے توانست برائے ان فرقے جائگہ محکم تری فراہم کرتے، اس فرقے کے لیے اپنے لیے ایک مضبوط مقام کو ظاہر فراہم کیا، آمادہ کیا، وہ بے تبلیغ و ترویج آن بے پردازت، اور اس کی تبلیغ و ترویج کو شروع کیا، اس کے لگ گئے۔ علاوہ بر ان گفتے شدہ است، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ بیشتر عقائد انحرافی بغیر اسلامی فرقہ شیخیہ، کہا جاتا ہے کہ فرقہ شیخیہ کے جو غیر اسلامی اور انحرافی عقائد و نظریات ہیں وہ زیادہ تر ساختہ افکار محمد کریم خان، اس کو محمد کریم خان نے ہی جال کیا ہے اور گڑھا ہے۔ از جملہ عقیدے بے رکن رابع، جس میں سے ایک عقیدہ ہے رکن رابع کا۔ مرکز شیخیہ در زمان محمد کریم خان کرمان کو کہہ رہے ہیں کہ محمد کریم خان کے زمانے میں
شیخیہ کا مرکز کرمان شاہ تھا. کرمان شاہ آج بھی ہے ایران کا مشہور ہے. اما بے مبلغین را برائے تبلیغ مرام شیخی کی شرح مختلف فرستاد. اور اس نے یعنی محمد کریم خان نے شیخیہ عقائد و نظریات کی تبلیغ کے لیے بہت سارے مبلغ مختلف شہروں میں بھیجے. اور جب محمد کریم کا انتقال ہو گیا جو 1188 ہجری میں ہوا ہے، تو اس کا جو بیٹا تھا حاج محمد خان، اسے اپنی مسند دے دی اور اپنی جگہ پر اسے بٹھایا، اسے اپنا جانشین بنایا. لیکن اس کی جانشینی پر 2 وجہوں سے اختلاف ہو گیا. محمد کریم خان نے اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین اپنے بیٹے حاج محمد خان کو بنایا تھا، ٹھیک. لیکن حاج محمد خان کی جانشینی کے اوپر اختلاف ہوا، اور اختلاف کی 2 وجہیں ہیں. نمبر 1، میان پسرانش حاج رحیم خان، حاج زین العابدین خان و خان محمد خان. و دوم میان پیروانش کی شاید از موروثی شدن رہبر فتنہ خرسند. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے کئی بیٹے تھے، خود بیٹوں نے ہی اختلاف کیا تو بھئی یہ ہمارا ہے، ہم یہ ہونا چاہیے. محمد خان کی جانشینی پر جو اختلاف ہوا اس کی پہلی وجہ خود اس کی اولاد تھی، کریم خان کی. کریم خان کے کئی بیٹے تھے، انہوں نے آواز اٹھائی اور محمد خان کی جانشینی کو قبول نہیں کیا. جو اس کی اولادوں کے درمیان اختلاف ہوا تو حاج رحیم خان تھا ایک، حاج زین العابدین تھا، خان محمد. دوسری وجہ اس کی جانشینی پر اختلاف کی یہ تھے کہ جو میان پیروانش کی شاید از موروثی شدن رہبر فتنہ خرسند بودن. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو کریم خان کے پیروکار تھے انہوں نے اس کے بیٹے محمد خان کی جانشینی کو پسند نہیں کیا، کہا کہ یہ تو موروثی ہو گیا. اس طریقے سے جانشینی باپ بیٹے کو دے کے جائے گا، پھر وہ مرے گا تو اپنے بیٹے کو دے کے جائے گا، یہ تو وراثتی چیز ہو جائے گی. لہذا جو کریم خان کے پیروکار تھے، چاہنے والوں تھے، انہوں نے محمد کریم کی طرف سے اپنے بیٹے کی جو جانشینی کا اعلان کیا تھا اس کو قبول نہیں کیا. اختلاف کسی وجہ سے اس کے جانشینی میں ہوا. یعنی آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کریم خان نے اپنے بیٹے محمد خان کو جو اپنا جانشین بنایا، اس کی جانشینی کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا وہ 2 وجہوں سے. ایک اولاد نے ان کے اختلاف کیا، دوسرے کریم خان کے پیروکاروں نے کہ بھائی یہ تو موروثی ہے، اب ہم وراثت کو موروثی ہونے کو قبول نہیں کرتے. از این رو انشعابات متعددی پس از مرگ حاج کریم خان در فرقہ شیخیہ. یہی وجہ تھی کہ کریم خان کے بعد دوسرے فرقہ شیخیہ سے نکلنے لگے. اگر سب نے محمد کریم خان کی حاج محمد خان کی سب نے پیروی کر لی ہوتی، اس کو کریم خان کا جانشین مان لیا ہوتا تو بات ہی نہیں بگڑتی. لیکن چونکہ اس کی جانشینی کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا تو اختلاف کرنے والے کہیں تو جائیں گے نا، کچھ تو کریں گے. تو پھر یہی وجہ تھی کہ محمد کریم خان کے بعد سے شیخیہ فرقے الگ الگ شعبوں میں، الگ الگ حصوں میں کیا ہے تقسیم ہو گئے. آسان جملے ایجاد فرقہ باقریہ، جس میں سے ایک فرقہ باقریہ ایجاد ہوا کہ منسوب محمد باقر خندق آبادی
کہ جو محمد باقر خندق آبادی سے منسوب ہے، وہ نمائندہ حاج کریم خان در ہمدان بود کرے کہ یہ شہر ہمدان میں حاج کریم خان کا نمائندہ تھا. اما الشیخی کرمان جدا شد، لیکن کرمان میں جو شیخیہ تھے یہ ان سے الگ ہو گیا. از ان رو به اتباع او باقریہ گفته می شود. جب شیخیہ سے الگ ہوا تو جو لوگ یہ محمد باقر خندق آبادی کے پیروکار تھے جو اس کے ساتھ سے انہیں باقریہ کہا جانے لگا. انشعاب دیگر در آذربائیجان روی داد. شیخیہ میں سے ایک اور فرقہ جو منشعب ہوا، جو الگ ہوا، آذربائیجان میں تھا کہ بے شیخیہ آذربائیجان معروف گشت، جو شیخیہ آذربائیجان کے نام سے معروف ہو گئے. ان گروہ پیروان مرزا شفیع تقت الاسلام تبریزی ہے. کہنے کہ یہ جو فرقہ ہے شیخیہ آذربائیجان، یہ مرزا شفیع ثقت الاسلام تبریزی کے پیروکار ہیں. وَأَزْ إِنْ رُبِ ثقت الاسلامیہ نیز مشہور ہیں. یہ دو نام سے مشہور ہے، یا شیخیہ آذربائیجانی یا ثقت الاسلامیہ. گروہ دیگری الشیخیہ، شیخیہ کے اور دوسرے گروہ در کربلا، جو کربلا میں تھی، تو بھی ایران کی طرف. اب ادھر کربلا میں بھی شیخیہ الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہوا، جس میں سے ایک ہے احقاقیہ. آنہا پیروان آخوند ملا باقر استوئی ہستند. کہنے کہ یہ لوگ ملا باقر استوئی کے پیروکار ہیں. بچن بے کتابی در رد و مخالفت با محمد کریم خان نوشتے، اور چونکہ انہوں نے ملا باقر استوئی نے محمد کریم خان کی مخالفت اور ان کی رد میں کتاب لکھی ہے با عنوان احقاق الحق و ابطال الباطل. پیروان او بے احقاقی معروف شدہ. اسی وجہ سے جو لوگ ان کے پیروکار ہیں ملا باقر استوئی کے، انہیں احقاقیہ کہا گیا ہے. گروہی از پیروان ان فرقے در کربلا کویت و آذربائیجان سکونت دارن. کہیں کہ اس فرقے کے پیروی کرنے والے کربلا میں، کویت میں اور آذربائیجان میں پائے جاتے ہیں. مواد بھی موجود ہے احقاقیہ. چلیں باقی انشاءاللہ.